نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 45 سے 50 تک قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قل انما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پختہ بات ہے انذرکم بالوحی میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ ولا يسمع الصم الدعاء اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو اذا ما ينذرون جس وقت ان کو ڈرایا جائے ولئن مستهم اور اگر پہنچے ان کو نفحتم ایک جھونکا من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کا لیقولن البتہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر انا کنا ظالمین بے شک ہم ظالم تھے ونضع الموازین القسط اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے لیوم القیامہ قیامت والے دن فلا تظلم نفس شیئا بس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کسی شے کا وَإِن كَانَ اور اگر ہوگا عمل مثقال حبۃ من خردل ایک دانے کے برابر رائی کے اتینا بہا ہم لائیں گے اس کو وکفی بنا حاسبین اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فیصلہ کن چیز وضیاء اور روشنی وذکرا للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے الذین یخشون ربہم وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے وہم من الساعۃ مشفقون اور وہ قیامت سے خوف رکھتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے برکت والی انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا افانتم لہ منکرون کیا پس تم اس کا انکار کرتے ہو عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 45 سے 50 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے گزشتہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے یہود و نصارہ کے لیے آہستہ آہستہ زمین کو تنگ کر دیا پہلے مکہ مکرمہ ان کے ہاتھ سے پہلے مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو نکالا گیا پھر مکہ مکرمہ سے مشرکین کو نکالا گیا پھر خیبر سے یہودیوں کو نکالا گیا آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب پر اسلام کے پرچم بلند ہو گئے اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ہی آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کے پرچم گاڑ دیے گئے تو یہ جہاں جہاں اسلام کے پرچم بلند ہوتے گئے وہی علاقہ یعنی ان سے دور ہوتا چلا گیا یعنی کافروں کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا آج بھی اگر مسلمانوں کی طرز زندگی سنت کے رنگ میں رنگ جائے بدعات کو مسلمان چھوڑ دے جہاد کے اوپر دوبارہ کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج بھی وعدے مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تھے تو فرمایا کہ قل انما انذرکم بالوحی پختہ بات ہے آپ کہہ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پختہ بات ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا اللہ ایک ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب کو بتایا کہ لوگوں کو میری ذات کا تعارف کروا دو کہ اللہ کیا ہے بھائی، وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو بھی اللہ حکم دے رہا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کوئی اپنی خواہش سے نہیں بتا رہا۔ بتوں کی پوجا پاٹ سے اللہ نے منع کیا ہے، لہذا میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اپنے پاس سے کچھ نہیں نبی کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہنے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو جس وقت ان کو ڈرایا جائے۔ ظاہری کان تو ہیں لیکن یہ کہ دلوں کے کان نہیں ہیں، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے ہمارے حکمران حضرات باتوں کو سنتے ہیں، پتہ بھی ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن یہ کہ سنی انسنی کر دیتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے قاضی عیسیٰ خان صاحب نے جو یعنی فیصلہ دیا ہے، ساری یعنی ملک پاکستان کے سارے علماء اس فیصلے کی مخالفت پہ ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جناب نگر میں آپ کے قریب ہی انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر چھاپی ہے، جبکہ مرزائیوں کے اوپر یہ پابندی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وہ چھاپ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر چھاپی ہے۔ اچھا، مسلمانوں نے جب احتجاج کیا، اس بدبخت کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا اور 5,000 روپے پہ اس کو دوبارہ رہا کر دیا گیا۔ جہاں رشوت چلتی ہے وہاں بھی 5,000 روپیہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے جی، یعنی قرآن کریم کی قیمت ہی کوئی نہیں معذاللہ۔ 5,000 روپیہ لے کے عدالت نے اسے رہا کر دیا ضمانت پہ۔ 5,000 روپے کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ صبح سے شام تک گھر کے خرچے 5,000 سے نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ اتنا یعنی سستا مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جو عظیم کتاب قرآن کریم ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ دنیا یعنی ملک پاکستان کے بڑے بڑے علماء سراپا احتجاج ہے، روڈوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ایسے بدبخت ہے کہ اس فیصلے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی 1 2 4 کی بات نہیں ہے کہ جذبے میں آ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ پورے ملک پاکستان کے سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، لیکن وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا وہ سنتے نہیں، ان کے کان نہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ جو حق بات ہے وہ نہ کہنی ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے اور نہ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو جس وقت ان کو ڈرایا جائے۔ یعنی ظاہری کان ہے لیکن یہ کہ دل کے کان نہیں ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُعُونَ، اللہ کہتا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو آپ بات سنائیں گے بھی تو یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو ایک جھونکا من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، پنکھے کو ایک دفعہ ہلانے سے جو ہوا آتی ہے نا بھائی، اس کو عربی میں جھونکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عربی کے اندر اس کو نفحہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اردو میں جھونکا، عربی میں نفحہ کہتے ہیں۔ تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک جھونکا آ جائے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے افسوس بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی پہلے عذاب مانگ رہے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آسمان سے ٹکڑا گرا دیا جائے، یا یہ کہ کوئی عذاب کا جھونکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی جھونکا آ جائے نا ہوا کا، عذاب کا، تو یہ کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو قصوروار مانیں گے کہ ہم غلط تھے، آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب عذاب کا کوڑا برسے گا پھر مانیں گے، جیسے فرعون کے بارے میں آپ نے پچھلے پاروں میں پڑھا ہے، پہلے خدائی کا دعویٰ تھا اور جب غرق ہونے لگا تو کیا کہا؟ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن فرمایا اب تیرے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے تھا، اس وقت تو نے غور نہیں کیا۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے لیے یوم القیامہ، قیامت والے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ اعمال کا تلنا حق ہے، اعمال کا تلنا کیا بھائی؟ حق ہے۔
اور نیکیاں بھی تلیں گی اور بدیاں بھی تلیں گی. دو طبقے، دو گروہوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ایک ایسے مومن جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ان کے گناہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کا حساب نہیں ہوگا، یعنی ان کے لیے میزان نہیں لگایا جائے گا. نیکی نیکی تولنا کیا بھائی، یہ تو کامیاب لوگ ہیں، ان کا حساب نہیں ہے، ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ان کی تعداد بخاری شریف کی روایت کے مطابق 70,000 ہے، اور دیگر صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 افراد اور بھی ہوں گے. یعنی یہ کافی ہے تعداد میں یہ لوگ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے. تو فرمایا کہ یہ بڑی تعداد ہے جن کا حساب نہیں ہوگا. دوسرا طبقہ کافروں کو اور مشرکوں کا ہے کہ جن کے پاس نیکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، ان کا بھی حساب بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. باقی جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بس ہم نہیں قائم کریں گے قیامت والے دن ان کے لیے ترازو. یعنی جن کے پاس صرف کفر و شرک ہے، ایمان نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، تو فرمایا ان کے لیے اللہ قیامت کے دن ترازو کو قائم نہیں کرے گا. سورہ کہف آیت نمبر 105 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دے گا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ کہ اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے. ان دو طبقوں کے علاوہ نیکیاں بھی تولیں گی باقی سارے لوگوں کی، اور بدیوں کو بھی تولا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ ظاہری طور پہ میں اور آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا کوئی جسم نہیں ہے. یہ قرآن کا ایک اپنا جسم ہے، کتاب کا، موبائل کا ایک اپنا جسم ہے، وجود ہے. میرا اور آپ کا کیا بھائی جسم ہے، لیکن جو نیکیاں میں اور آپ کرتے ہیں، نماز پڑھی، اس کی کوئی شکل ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو شکل دیں گے، جسم دیں گے، اور بدیوں کو بھی کیا دیں گے بھائی، جسم دیں گے. اور پھر اسی اعتبار سے ان تمام کو کیا کیا جائے گا بھائی، تولا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے ملاقات جب 7ویں آسمان پہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ کیا کہ فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا، پیغام دیا کہ میری اپنی امت کو میری طرف سے کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا کہ مگر اس میں پودے وہاں سے لگانے پڑیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں پودے لگانے ہیں. تو فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا، ایک بار الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگے گا. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں کیا لگے گا بھائی، درخت لگے گا. یہاں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اس کے بدلے میں کیا لگتا ہے، درخت لگتا ہے. تو نیکیوں کا اپنا اپنا جسم ہے، لیکن یہ کہ یہاں نظر نہیں آتا، کل قیامت کے دن نظر آئے گا. اور بدیوں کا بھی باقاعدہ جسم ہوگا، اور پھر ان تمام کو یعنی ترازو میں تولا جائے گا. المیزان حق، عقائد کی بات ہے. میزان یعنی ترازو کا نصب کرنا کیا بھائی، حق ہے. الصراط حق، اسی طرح پل صراط بھی کیا بھائی، حق ہے. یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح میدان محشر کا لگنا، اللہ کی عدالت کا لگنا، جنت دوزخ، یہ سارے کے سارے حق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور امت اس کو مانتی چلی آ رہی ہے. یعنی قرآن کریم میں بھی ہے، انصاف کے ترازو لگیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، اور جنت دوزخ، یہ سارا کچھ حق ہے. قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث مبارکہ سے بھی یہ باتیں کیا بھائی ثابت ہیں. یہ کسی جذباتی معاملات نہیں ہے یا سیاسی بیانات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ فرما رہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہوگا عمل ایک دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، اتینا بہا، ہم لائیں گے ان کو، ان کا بھی وزن ہوگا. سورہ زلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی ایک دانے کے برابر اگر نیکی ہے تو اس کو بھی تولا جائے گا، برائی ہے اس کو بھی کیا کیا جائے گا بھائی، اللہ لے کے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ حساب ہوگا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان وضیاء، فیصلہ کن چیز اور روشنی، وذکر للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. تین چیزیں عطا فرمائی. فرقان، اس سے مراد
عصا مبارک والا معجزہ ہے کہ جب زمین پہ ڈالتے تو کیا بن جاتا ہے بھائی؟ اژدہا بن جاتا ہے، اٹھاتے تو لاٹھی بن جاتی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو یہاں پہ کہا گیا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ضیاء سے مراد ہاتھ تھا کہ جب گریبان میں ڈالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، یہ معجزے کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو فرمایا گیا الفرقان، اس سے مراد کتاب تورات ہے کہ آسمانی کتابوں میں قرآن کریم سے پہلے سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ تورات کا تھا، لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ کس کا ہوا بھائی؟ قرآن کریم کا۔ قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے نزول کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے کامیاب وہ بندہ ہے جو قرآن پاک پہ عمل کرے گا، قرآن پاک کے بتائے ہوئے عقائد کو اپنا عقیدہ بنائے گا، وہ کامیاب۔ اگر آج کے دور میں کوئی تورات لے کے آ جائے اور کہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو، وہ منسوخ ہو چکے۔ کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے قرآن پاک کو سامنے رکھا جائے گا۔ اگر ان کے نبی بھی لے آئیں کتاب جن پہ نازل ہوئی ہیں، وہ بھی آج کے دن میں لے آئیں کتابیں، تو ان کی بھی نجات اسی میں ہے، قرآن پہ عمل کرنے۔ ٹھیک ہے بھائی، پچھلی ساری شریعتیں اللہ نے کیا کر دی؟ منسوخ کر دی۔ پچھلی ساری کتابیں جو نازل ہوئی سچ ہے، نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہوگی بھائی؟ منسوخ کر دی گئی۔ قیامت تک کے لیے قرآن کریم پہ عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ الذین یخشون ربہم، آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی دو موٹی موٹی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پر امید ہے۔ تو فرمایا کہ اور یہ ڈرنا لوگوں کے سامنے نہیں ہے بلکہ اللہ کا ڈر تنہائی میں، اس کا اعتبار ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ کون کرتا ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ جو عادی مجرم ہے، شراب کا عادی ہے، لوگوں کے سامنے پی لیتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ گناہ کیا جاتا ہے بندوں سے چھپ کے۔ تو فرمایا نیک لوگ، متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ بن دیکھے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تنہائی میں ہو اس وقت دل میں یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، کوئی اور نہ بھی دیکھے لیکن میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے بھائی؟ دیکھ رہا ہے، اور وہ پھر گناہ سے باز آ جائے، یہ بندہ متقی ہے۔ اس کے دل میں اللہ نے اپنا ڈر اور خوف بٹھایا ہے، یہ تقوی والا۔ دوسری علامت وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے خوف رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، قیامت برحق ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، مجھے اللہ کے حضور سامنا کرنا پڑے گا، لہذا وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ فرمایا یہ دو بڑی بڑی علامتیں متقی اور پرہیزگاروں کی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں مجمع میں بھی اور تنہائیوں میں بھی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، پہلے تورات کا ذکر کیا اور فرمایا یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو نصیحت والی ہے، برکت والی ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیسی شان والی وہ آنکھیں ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں، کتنی عظمت والی وہ زبانیں ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اور کتنے عظمت والے وہ دل ہیں جو قرآن کریم کو سوچتے ہیں، اپنے دل میں اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عقیدہ قرآن کے مطابق، عمل قرآن کے مطابق۔ فرمایا یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عظمت والا بنا دیتے ہیں۔ افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اس کو مانو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور اسی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔